بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو آیت الکرسی پڑھ لیجئے اور کومنٹ میں ڈن لکھ دیجئے۔ حضرت عاقدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت زید کا واقعہ۔ ان کے شوہر ان سے عشق کی حد تک محبت کرتے تھے۔ خاندان قریش کی قبیلہ عدی سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا زاد بھائی ہوتے تھے۔ اسی طرح مشہور صحابیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی حقیقی چچا زاد بہن تھی اور بھاوج تھی۔ قبول اسلام۔ حضرت عاقدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد محترم زید زمانہ جاہلیت میں ہی توحید کے قائل تھے، اللہ کی حقانیت اور وحدانیت کا اعتراف کرتے تھے، اور جن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ قیامت کے دن تنہا ایک امت کی حیثیت زید کو چند سال از بعثت نبی کی کسی دشمن نے قتل کر ڈالا اور عاقدہ یتیم ہو گئی۔ سن شعور کو جب وہ شعور تک پہنچنے کے بعد اسلام قبول کیا اور اشرف صحابیت سے شرف ہوئی۔ ان کا نکاح نہایت حسین و جمیل عاقلہ فاضلہ عاملہ خاتون تھی۔ ان کی شادی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ کو ان سے اس قدر لگاؤ تعلق اور روحانی محبت تھی کہ ان کے عشق و فریفتگی میں جہاد کو ترک کر دیا۔ وہ بھی شوہر پر جان چھڑکتی تھی، ان کے آرام و راحت کا خوب خیال کرتی، چونکہ انہوں نے حضرت عبداللہ کو جہاد پر جانے کی ترغیب نہیں دی تھی۔ اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ کو حکم دیا وہ عاتقہ کو طلاق دیں۔ ابتدا تو کچھ زمانے تک اس معاملے کو ٹالتے رہے۔ جب والد محترم کا اصرار بڑھا تو حضرت عاتقہ کو ایک طلاق دی، لیکن بیوی کی جائیداد کی اور فراق کے لیے وبال جان بن گیا۔ انہوں نے ان کی ہجر و فراق پر یہ اشعار کہے: اے عاتقہ، جب تک سورج چمکتا رہے گا اور قمری بولتی رہے گی میں تجھے نہ بھولوں گا۔ اے عاتقہ، میرا دل شب وبزد ہزار شوق و تمنا تجھ سے لگا ہوا ہے۔ جیسے آدمی نے اس جیسی بھی خاتون کو کبھی طلاق نہ دی ہوگی، اور نہ اس جیسی خاتون کو کبھی بغیر گناہ طلاق دی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے رفیق القلب اور نرم خو واقع ہیں۔ ان تک ان اشعار کی خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت عبداللہ کو رجوع کرنے کی اجازت دے دی، جس کے بعد غزوہ میں شریک ہونے لگے۔ ایک دفعہ وہ طائف کے محاصرے کے وقت دشمن کی تیر سے سخت مجروح اور زخمی ہو گئے۔ زخم تو اسی وقت بھر گیا، لیکن تیر کا زہر اندر ہی اندر ستاتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصے بعد 11 شوال ہجری کو یہ زخم اٹھ کر آیا۔ اسی درد و تکلیف میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت عاقدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شوہر نامدار کی اس اچانک رحلت پر بڑا صدمہ ہوا۔ مرحوم خاوند کی طرح وہ بھی شعر شاعری پر خوب عبور اور ادراک رکھتی تھی۔ نہایت ہی وجد کے ساتھ پر درود مرثیہ کہا، جس کے چند شعروں کا خلاصہ یہ تھا: قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تیرے غم میں مسلسل میری آنکھ روئے گی اور میرا جسم غبار آلودہ رہے گا۔ زہ نصیب اس آنکھ کی جس نے تجھ جیسا جنگجو بہادر اور ثابت قدم جوان دیکھا۔ زندگی بھر جب تک جنگلی کبوتر گنگنائے گا میں تیرے غم میں روتی رہوں گی، اور جب تک رات پر صبح آتی رہے گی میں تیرے غم میں روتی رہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ ویسے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ کہہ کر کچھ مال دیا تھا کہ وہ ان کے بعد کسی سے نکاح نہیں کریں گی۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر پیغام نکاح بھیجا کہ تم نے اپنے اوپر نکاح کے حوالے سے اللہ عز و جل کی حلال کردہ چیز کو حرام کہا ہے۔ عبداللہ کے اہل کو ان کا مال واپس کر دو اور مجھ سے نکاح کر لو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عاقدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے محبت اور تعلق بھی نہایت گہرا اور مثالی رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت نوش کیا
تو انہوں نے پھر ایک دردناک مرثیہ پڑھا، اور اس جسم کو جسے کفن میں لپیٹا گیا ہے، اس جسم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ مقروض اور نادار عزیزوں کو اس کا صدمہ ہے کیونکہ وہ ان کے مددگار تھے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ انہوں نے جنگ جمل کے موقع پر ابن جر کے ہاتھ سے شہادت پائی تو حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرتے غم سے نڈھال ہو گئی اور بے اختیار ان کی زبان پر یہ مرثیہ جاری ہو گیا۔ ابن جر نے لڑائی کے دن ایک عالی سوار سے غداری کی، اور غداری بھی ایسی حالت میں ہے کہ وہ نہتا اور بے سر و سامان تھا۔ اسے عمرو اگر تو اس کے پہلے سے متنبہ کر دیتا تو اس کو ایسا شخص پاتا کہ نہ اس کے دل میں خوف ہوتا نہ ہاتھ میں لرز۔ کتنے مصائب ہیں کہ وہ ان میں گھس گیا۔ اے بندریا کے بیٹے، تو اس کو جگہ سکانا پچھاڑے۔ تیری ماں تجھ پر روئی تو ان لوگوں پر جو گزر چکے ہیں اور جو زندہ ہیں اس طرح غالب نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم تو نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا، تجھ پر ضرور اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ پھر اس کے بعد ان کے یہاں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا تو فرمایا مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ بھی شہید کر دیے جائیں گے، اور نکاح سے انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت علی کہا کرتے تھے کہ جس کو فوراً جام شہادت نوش کرنا ہو وہ عاتکہ سے نکاح کرے۔ وہ ایسے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت تک بیوگی کی حالت میں رہی۔ بعض کے مطابق حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں ابتدا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے اسلام میں بھی محبت کی کئی داستانیں ہیں، مگر وہ محبت جو نکاح کے بعد ہوئی، سچی محبت کی داستان۔ اور بھی اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔